اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ سلسلہ درس زیارت مبارکہ آل یاسین، اور ہم یہاں پہنچے السلام علیکہ حین تصبح و تمسی، السلام علیکہ فی اللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، السلام علیکہ ایہا الامام المأمون، السلام علیکہ ایہا المقدم المعمول، السلام علیکہ بجوامع السلام۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ پر سلام ہو اے میرے مولا، اے امام زمان، جب آپ صبح کرتے ہیں اور جب آپ شام کرتے ہیں۔ ظاہر امام کی صبح و شام اللہ کی عبادت میں ہے، تو اس اعتبار سے ہم سلام بھیج رہے ہیں۔ آپ پر سلام ہو رات کے وقت جب اندھیرا چھا جائے، ساری دنیا تو بے خبر ہو سکتی ہے، مہدی زہرا خدا کی عبادت میں اور لوگوں کے امور کی اصلاح میں بیدار ہے۔ البتہ مولا رات کا کچھ حصہ آرام کرتے ہیں، کیوں نہیں۔ اور سلام ہو کہ دن کے وقت جب روشنی پھیل جائے۔ آپ پر سلام ہو اے امانت دار امام، یعنی اللہ کے امین۔ آپ پر سلام ہو اے وہ پیشوا جس سے امیدیں وابستہ ہوں۔ آپ پر سلام ہو ہر طرح کے سلام کے ساتھ۔ یہ جو شروع میں عرض کیا کہ آپ پر سلام ہو جب آپ صبح کرتے ہیں یا جب رات ہوتی ہے آپ کی، یعنی یہاں ہم گویا مولا کے دن رات کے ہر لمحے کو سلام کر رہے ہیں، چونکہ مولا کے تمام لمحے جو ہیں وہ عبادت ہے۔ امام عبادت گزاروں کے امام ہیں، ان کا سارا وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ جیسا امام یہ آرزو رکھتے تھے کہ لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، کہ اگر میں بھی مہدی کے زمانے کو پاؤں تو میں ساری زندگی ان کی خدمت میں گزار دوں۔ یعنی جن کی حکومت اور جن کی امامت کو دیکھنے کی آرزو ہمارے چھٹے مولا جیسے امام کرتے ہیں، تو ایسے امام کا ہر لحظہ جو ہے وہ کتنا قیمتی ہے۔ اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ جب رات چھا جاتی ہے یا دن تجلی کرتا ہے، اس وقت بھی آپ پر سلام ہو۔ یہ سورہ لیل کی آیات سے ماخوذ ہے، یعنی یہاں دن اور رات کے تسلسل کو بیان کیا گیا، اور یہاں امام کی رہبری کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ بھی دن و رات میں ہے۔ رہبری جو ہے وہ ہر لحظے جاری ہے۔ امام امام ہے، وہ ہمارے دین میں، دنیا میں، آخرت میں، تمام امور میں امام ہے۔ ان کی ولایت زمان و مقام پر جاری ہے، اور بالآخر یہ ولایت جو ابھی غیبت کے بادلوں کے پیچھے سے آیا ہے، اس کا نور آ رہا ہے، ایک دن ظہور سے یہ ایک ایسا سورج بن کے ابھرے گی کہ پوری دنیا منور ہوگی۔ امام المأمون سے مراد وہ امام جو امانت دار ہے، یعنی جس پر اللہ کا اعتماد ہے، جو اللہ کے دین کی حفاظت کر رہا ہے، جس کے پاس اللہ کی نشانیاں ہیں۔ امام پر اللہ کی خاص نگاہ ہوتی ہے، اور اللہ نے ایک فرشتہ جسے روح القدس کہتے ہیں، وہ ہمیشہ امام کے ہمراہ رکھا ہوتا ہے، کہ جو امام کی روحانی اور معنوی ارتقاء اور ان کی حفاظت کا باعث بھی ہے۔
جیسے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ القائم منا محفوظ و معید بروح القدس، ہمارے قائم کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے اور روح القدس سے وہ جو ہے ان کی مدد ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک سلام ہے کہ المقدم المعمول، یعنی وہ پیشوا جسے اللہ نے آگے کیا ہوا ہے، آگے ہے، اور جس سے امت کی امیدیں وابستہ ہیں۔ یہ الفاظ مولا کے ظہور کی امید، ان کے عدل کامل کا ایک دن ظاہر ہونا، اور پوری دنیا سے ظلم کے خاتمے کی جو خواہش ہے وہ اس سلام سے جو ہے وہ ظاہر ہے۔ بالآخر ایک دن آئے گا ساری دنیا عدل سے بھرے گی، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو صرف شیعہ روایات میں نہیں ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہی کچھ ہے۔ جیسے مسند احمد میں، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہیں، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے جیسے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ اسی طرح ایک سلام ہے کہ بے جوامع السلام، یعنی ہر طرح کی سلامتی آپ کے لیے ہو، یعنی ایسا سلام جس کے اندر ہر طرح کی سلامتی ہے، جس کے اندر امن ہے، خیر ہے، محبت ہے، برکتیں ہیں، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ یہ والا سلام جو ہے یہ مولا سے بے پناہ عقیدت کا اظہار ہے، جس میں انسان جو ہے وہ صرف سلام نہیں بھیج رہا، بلکہ اپنی مولا سے روحانی قربت کو بھی واضح کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جملے جو ہیں یہ ایک تو امام کی زمان و مکان پر ولایت، ان کی موجودگی، اور اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت، اور امت کی جو ان سے امیدیں، اور ہمارا جو ہے ہمیشہ جیسا اظہار ہونا چاہیے مولا سے، یہ ساری چیزیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی یہ معرفت جو ہے اپنے اندر حقیقی معنوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔